کیا سب کو یہ اسلحہ، یہ ساری فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کو یہ سب آئیڈیا ہمارے پاس ہے، ثبوت کے ساتھ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، رات گئے افغان طالبان رجیم کی جانب سے جارحیت کا مظاہرہ کیا، پھر ہماری فوج نے بھرپور جواب دیا، دندان شکن جواب دیا، اور اب حال یہ ہے کہ اب اپنی پوسٹ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ کیا سوچ کر یہ جارحیت کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا، اور ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ جواب کیسا آئے گا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، ان کو ظاہری بات ہے جواب دینا، وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ کریں تاکہ ان کے لوگوں کے سامنے طالبان جو ہیں وہ بڑے شرمندہ ہیں اپنی عوام کے سامنے، کیونکہ عوام پوچھتی ہے۔ جی ڈاکٹر قمر چیمہ جی آپ مجھے سن سکتے؟ یس جی، وی کین ہیئر یو۔ اچھا جی، دیکھیے میرا خیال ہے طالبان جو ہے وہ بڑے شرمندہ ہیں اپنی عوام کے سامنے کہ کبھی امریکہ آتا ہے اور دہشت گردوں کو تلاش کرتا ہے، کبھی پاکستان آتا ہے وہ ٹی ٹی پی کو تلاش کرتا ہے، تو وہ ان کو اس طرح کی کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ وہ لارجلی تو دیکھیں طالبان جو ہے نا وہ تو اویلیبل ہے فار رینٹ، تو جو بھی آئے گا کرایہ دے گا ان کو استعمال کر لے گا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہم کریں، عوام کو بتائیں تاکہ ہم یہ اسٹیبلش کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ہمارے ساتھ شاید زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو ریسنٹلی کل سے چیزیں کچھ ہو رہی ہیں، ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ افغانستان کی منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا اسپوکس پرسن بنی ہوئی ہے۔ تو جو ریسنٹلی ابھی دیکھ رہے ہیں انفارمیشن منسٹر نے کچھ ایک جو ٹویٹ شیئر کی کہ جو خارجی جو دہشت گرد ہیں انہوں نے کچھ شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈرونز جو ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو افغانستان کی جو منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری کارروائی ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ جو فتنہ الخارج اور طالبان کے جو افغان طالبان کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ تو اسٹیبلشڈ ہے، یہ تو مانتے ہی نہیں تھے، یہ تو کہتے ہی نہیں تھے کہ یہ تو یہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، اور وہ کہتے تھے ہمارے ان کے اوپر اثر و رسوخ ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل آزاد ہیں اور آپ خود ان سے بات کر لیں۔ پہلے کہتے تھے آپ خود ان سے بات کر لیں، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو وہ وہاں پہ کر رہے ہیں یہ ہمارا ایکشن ہے۔ تو اٹ مینس کہ جو باتیں یہ بند کمروں میں کہتے تھے اب ان کو ٹویٹر کے اوپر بھی کرنی پڑ گئی ہے، اب ان کو اوپن سپیس میں بھی کرنی پڑ گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک طرف تو ہم نے ان کو نیوٹرلائز کیا، یہ اپنی چیک پوسٹ چھوڑ کے بھاگ گئے، پاکستان کی فوج نے جو ایکشن لیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ لیں ابھی تک سائلنٹ ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی وہ شاید دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو جو ہٹ کیا جا رہا ہے یہ بیسیکلی سب کے انٹرسٹ میں ہے، یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے، یہ یورپ کے انٹرسٹ میں ہے، رشیا کے انٹرسٹ میں، چائنا کے انٹرسٹ میں، کہ طالبان کے بارے میں جو کہتے تھے کہ یہاں پہ دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے تو کسی نے تو کوئی ایکشن لینا ہے۔ تو رشیا کہتا تھا، ابھی اگلے دن انہوں نے کہا 23,000 دہشت گرد موجود ہیں۔ چائنیز خود پریشان ہے کہ جو ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ ہے، جو ترکی پریشان ہے کہ یہاں پہ داعش کا بہت بڑا اپریٹس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع آ گیا ہے کہ ایک لارجر انٹرنیشنل کانفرنس ہونی چاہیے کہ افغانستان کے کردار کے اوپر اور افغان طالبان کی جو دہشت گردی کو سپورٹ ہے اس کے اوپر بین الاقوامی دنیا کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ یہ کس طرح کی ریاست ہے جو مان گئی ہے کہ جو ٹی ٹی پی کاروائی پاکستان میں کرے گی اس کو افغانستان کی منسٹری آف جو ڈیفنس ہے وہ اس کو اون کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی جہاں پہ ہم نے کائنیٹک آپریشن کیے ہیں، یہ انفارمیشن ڈومین میں بھی ہم جو ہے انفارمیشن ڈومین میں بھی ہمیں بتانا چاہیے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب نے۔ جنجوعہ صاحب، پہلے تو میں آپ کا انیشیل اس پر موقع بھی جاننا چاہوں گی جس طرح سے جارحیت شروع گئی، دوسرے افغانستان میں پاکستان کے خلاف سرگرم فتنۃ الخوارج کو بھارت کی جانب سے بھرپور حمایت حاصل ہے، مالی حمایت حاصل ہے، ہر طرح کی حمایت حاصل ہے، اور مودی کے دورہ اسرائیل کے موقع پر ہی حملہ کیا گیا ہے۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ بالکل جی ان کا گٹھ جوڑ ظاہر کرتا ہے۔ یہ گٹھ جوڑ پچھلے ڈیکیڈز پہ محیط ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ اسرائیل کے لیے انڈیا اسپائنگ کرتا پکڑا گیا ہے قطر میں، اور ان کے درمیان دیرینہ روابط ہیں ڈیفنس کے، اور ان کی جو سوچ ہے وہ بھی پاکستان اور افغانستان کے معاملات ہیں اس کے مطابق متفق ہیں وہ، اور ڈیفینیٹلی وہ ان میں ضرور گٹھ جوڑ ہوگا۔
اسرائیلی سپورٹ ہوگی انڈیا کو، اور انڈیا ڈائریکٹ سپورٹ کر رہا ہے اس وقت افغان طالبان کا جو دہشت گردوں کا یہ ایک جتھا جس نے پاکستان پہ یہ جنگ نافذ کیا. ابھی دیکھیے یہ ایسی ایک جنگ ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ ڈرونز کا بھی استعمال ہوا ہے سوابی میں، ایبٹ آباد میں اور نوشہرہ میں. خوش قسمتی سے کوئی اس میں نقصان نہیں ہوا اور تمام ڈرونز مار گرائے گئے ہیں، مگر یہ وہی ڈرونز ہو سکتے ہیں جو ان کو ہو سکتا ہے بھارت نے دیے ہوں اسرائیل سے لے کر. اور یہ گٹھ جوڑ تو بڑا واضح ہے، تو ہمیں تو اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ افغان طالبان کا یہ جو جتھا ہے یہ کسی بھی نمائندہ حکومت یا کسی مینڈیٹ سے آری ہے، اور یہ جب تک لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈپینڈ کر کے کوئی ایسی حکومت نہیں آتی جو کثیر النسلی اور تمام مفادات کا تحفظ کرے، تو یہ تو ایک بزور شمشیر ایک جتھا ہے جو کابل پر قابض ہے. اور اس کی وجہ سے ایک پورا ایک ایکو سسٹم آف کرائم اور دہشت گردی افغانستان میں اس وقت بن گیا ہے. ابھی روس جیسا ملک جس نے فارمل ڈپلومیٹک چینل اسٹیبلش کیا تھا وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ دہشت گردوں کا گڑھ بن چکا ہے. ان کی وزارت خارجہ کی رپورٹ کے مطابق 23,000 کے لگ بھگ یہاں دندنا رہے ہیں دہشت گرد، اور اس کا جو حتمی نتیجہ اسی ایکٹ پہ منتج ہونا تھا جو ہوا. اور 5:15 بجے کل جو انہوں نے یہ ایک فیٹل مس کیلکولیشن کی ہے، اور اس کے بعد جب ان کو یہ جواب ملا ہے تو میرا خیال ہے بہت میسج گیا ہوگا. انڈیڈ فیٹل ایک مس کیلکولیشن تھی. میں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ مس کیلکولیشن تھی، یہ پاکستان کی کیپیسٹی کو، پاکستان کی صلاحیتوں کو نہیں جانتے تھے، یہ ہماری دفاعی کارکردگی کو بھی نہیں جانتے تھے، یہ تو ہمارے ہمسائے ہیں، یا پھر یہ کچھ وہی چند ڈالروں کے عوض اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کے لیے تو کینن فارڈر ہے، ان کی جو سویلینز ہیں ان کے لیے تو میٹر ہی نہیں کرتی لائف. ہمارے ہاں جب فائرنگ کی، انہوں نے اشتعال انگیزی کی، جارحیت کی، مسجد شہید ہوئی، ہمارے سویلینز شہید ہوئے، معصوم بچیاں جو تھیں وہ زخمی ہوئیں، معصوم خواتین زخمی ہوئیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ اب لاجیکل کنکلوژن تک بات پہنچے گی یا پھر دوبارہ یہ بھاگ دوڑ کے کسی نہ کسی ثالثی والے ملک کو بیچ میں لے آئیں گے، کوئی تھرڈ پارٹی آ کے ثالثی کروا دے گی؟ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے افغانستان کی کہ یہ چند ایک روپوں کے لیے دہشت گردی تو کروا دیتے ہیں کہ جو ان کو آئے گا خرید لے گا اور یہ پاکستان میں کرا دیں گے. اگر یہی اپنی سرزمین کو ایک ٹرانزٹ روٹ کے طور پہ اسٹیبلش کریں اور سینٹرل ایشیا اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ ہو، رشیا اور سینٹرل ایشیا، پاکستان اور پورا یہ خطہ کھل جائے، تو یہ تو بہت پیسہ کما سکتے ہیں، یہ تو بہت کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن ان کا مزاج نہیں ہے، یہ اپنی سرزمین کو دنیا کے لیے نہیں کھولنا چاہتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے علاوہ اور کس کے مفاد میں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کہ یہاں ترقی نہ ہو یا روٹس نہ کھلیں؟ دیکھیں کون چاہتا ہے کہ پاکستان کی اکنامک رائز نہ ہو؟ ابھی حال ہی میں جب پاکستان نے مارکہ حق جیتا، جب آپریشن بین المرصوص میں دنیا نے دیکھا پاکستان کی ملٹری وکٹری، تو اس کے بعد گلوبل ہماری جو ریچ بڑھی، ہم دنیا کے کئی ملکوں کو ساتھ جو ڈیفنس اکوپمنٹ کی ڈیلز کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی میں ہمارا امپورٹنٹ کردار ہے. آپ کی ڈپلومیٹک پولیٹیکل پروفائل بڑھ رہی ہے، آپ کے ملک کے اندر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے. امریکن ایڈمنسٹریشن پاکستان کے اندر ریئر ارتھ میٹلز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے. تو کس کے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ حالات خراب ہوں؟ ظاہری بات ہے بھارت یہ سمجھتا ہے کہ جو دیکھیں بھارت جب آپ کے ساتھ ڈائریکٹ لڑتا ہے تو اس کو تو پھر جواب دینے پڑتے ہیں، وہ تو کبھی جہازوں کو جواب دینے پڑتے ہیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے ڈرون لے کے گھوم رہے ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ بھارت کی ایئر فورس 48 گھنٹے اڑ نہیں سکی تھی. پاکستان ایئر فورس نے 7 مئی کو ایسا جواب دیا تھا کہ بھارت کی ایئر فورس 48 گھنٹے اڑ نہیں سکی تھی، اور یہ ان کے جنرل انیل چوہان صاحب خود بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کنفرم کر چکے ہیں. تو طالبان نے کیا لڑنا ہے اور ان کے پاس کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستانی لیڈرشپ نے بہت زیادہ حوصلہ دکھایا. آپ دیکھیں 2021 سے لے کے 2026 تک ہم نے اتنی شہادتیں کروائی. ہم یہ دن نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو آج جو کندھار میں اور پکتیکا میں اور کابل کے اندر جو سٹرائکس ہو رہی ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے. لیکن یہ دیکھیے بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان اسی طرح مصروف رہے، اور اسی لیے تو انہوں نے اپنے جو
جو بجٹ تھا ان کا جو ابھی ریسنٹلی اناؤنس کیا اس میں افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹ کا پیسہ بڑھا دیا ہے اور وہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ کیا ہونا ہے, ساری دنیا آ کے افغانستان میں ڈیولپمنٹ کراتی رہی, کچھ نہیں بنا, تو انڈیا کے پیسے کی کیا ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہونی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس جو تھرڈ پارٹی کی بات کی سائم صاحب نے, دیکھیں تھرڈ پارٹی کے پاس تو پہلے ہی پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. ابھی تھرڈ پارٹی بھی کنفیوز ہوگی. ابھی وہ ممالک جو کہیں گے کہ ہم میڈیشن کرواتے ہیں یا جو رابطے ہو رہے ہیں وہ بھی پریشان ہے. دیکھیں میڈیشن ان ملکوں کے درمیان ہوتی ہے جہاں پہ آپ ریزنیبل بات کریں. جب آپ کو یہ کہا جائے کہ دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر کو ختم کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے. جب ان کی منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے حق میں اسٹیٹمنٹ جاری کر رہی ہو تو پہلے میں آپ کو بند کمرے میں کرتے تھے, اب وہ کھل کھلا کے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے بتا رہے ہیں کہ ہاں جی یہ جو فتنہ خارج پاکستان میں کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. معلوم ہو گئے تھے جب مذاکرات کے دور چل رہے تھے کہ یہ کتنی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ اس وقت کر رہے تھے. ڈاکٹر قمر چیمہ, راشد ولی جنجوعہ صاحب ساتھ ہی رہیے گا. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جائیں اور اس بریک کے بعد واپس آئیں.